اسرائیل کا غزہ امداد لے جانے والے سموڈ فلوٹیلا پر حملہ، 6 جہازوں پر حملے کی اطلاع۔ سموڈ فلوٹیلا 45 کشتیوں کے قافلے پر شامل۔ اسرائیلی نیوی نے سموڈ فلوٹیلا کارکن کو حراست میں لے لیا۔ گلوبل سموڈ فلوٹیلا غزہ کے لیے سب سے بڑی سمندری انسانی ہمدردی کا مشن۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار۔ غزہ کے لیے خوراک، امداد اور طبی سامان لے کر جا رہے ہیں۔ حملے سے قبل فلوٹیلا کے برازیلی رکن کی اسرائیلی فوج سے وائرلیس پر گفتگو۔ ہماری کشتیاں غیر قانونی طور پر روکی جا رہی ہیں۔ فلوٹیلا منتظمین کی یقین دہانی کے باوجود اسرائیلی فوج متعدد کشتیوں میں داخل۔ امدادی کشتی پر سوار گریٹر تھینبرگ کو بھی تحویل میں لے لیا۔ اور سموڈ فلوٹیلا پر حملے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ، مختلف ممالک میں مظاہرین سڑکوں پر آ گئے۔ اٹلی کے شہر روم میں رات گئے مظاہرے، یونان کے شہر ایتھنز میں وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے احتجاج، ترکیہ کے دارالحکومت استنبول میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرین جمع، تینتونس میں مرد اور خواتین کا برقعہ شہرہ پر احتجاج۔ امریکہ کی قطر کی سلامتی کی ضمانت، حملے کی صورت میں فوجی کارروائی کا اعلان۔ قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ جواب دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے کہا قطر پر کسی نے حملہ کیا تو جوابی کارروائی امریکہ کرے گا۔ قطر کے دفاع کے لیے فوجی کارروائی سمیت تمام اقدامات کریں گے۔ عرب اور اسلامی ممالک نے بھی دوحہ سربراہی اجلاس میں قطر سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولکوٹ اور ڈنڈیال میں پولیس پر حملہ، مسلح شرپسندوں کی چمچیاتی دی رپورٹ اور ڈنڈیال میں بلا اشتعال فائرنگ۔ پرتشدد مظاہروں میں 3 پولیس اہلکار سمیت 9 افراد جہاں باغ 172 اہلکاروں سمیت 222 شہری زخمی۔ پولیس کے تمام شہید اور زخمی ہونے والوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ 90% مطالبات مانے جا چکے ہیں۔ دونوں مطالبات ایسے تھے جس کے لیے آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹ درکار تھی۔ ہم نے مذاکرات اس وقت بھی ختم نہیں کیے تھے، اس میں ایک ڈیڈ لاک آیا تھا۔ ہم آج بھی ایکشن کمیٹی کو یہ دعوت دیتے ہیں، پرامن احتجاج کی آڑ میں آپ نے آزاد کشمیر کی عوام کو آج جس بند گلی میں آپ لے آئے ہیں اور وہاں پہ اب یہ احتجاج پرامن نہیں۔ وفاق اور حکومت آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کی پھر مذاکرات کی دعوت، پرامن احتجاج کے بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے 90% مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ 90% مطالبات منظور ہونے کے باوجود احتجاج کی ضرورت نہیں تھی۔ وفاقی وزیر طارق افضل چودھری نے کہا پرتشدد احتجاج سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، دونوں مطالبات پر آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ کمیٹی میں طے پایا کہ دونوں مطالبات کو بعد میں حل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بولے عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں، فطرت الخوارج کے 13 بھارتی سپانسر دہشت گرد مارے گئے۔ کوئٹہ میں خوارج کے ٹھکانے پر آپریشن، 10 دہشت گرد ہلاک۔ کیچ میں 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ خزدار میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی پراکسس فطرت الہندوستان کے 4 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد خواتین کا لباس پہن کر بھاگنے کی کوشش میں پکڑے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نہیں سنتے، ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، جو انگلی ادھر اٹھے گی میں اس انگلی کو توڑ دوں گا، میں چھوڑوں گی نہیں۔ آپ صرف CM پنجاب نہیں ہیں، آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں، آپ مسلم لیگ کی سینئر لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس پہ سوال اٹھانے کا۔ تنقید پر کہا گیا چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ توڑ دیں گے۔ اگر سندھ سے ایسی آوازیں اٹھیں گی تو پھر کیا بنے گا؟ کیا ہمیں زبانیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ پنجاب چھوڑ کر چلے جائیں؟ جہاں غلطی ہوگی اس پر اپنی رائے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زبان اور لہجہ بالکل مناسب نہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان قاہرہ کا مریم نواز کے بیانات پر رد عمل، کہا
وہ لہجے استعمال نہ کریں جو ماضی میں استعمال ہوئے، ماضی میں حکومت سے جیسے علیحدہ ہوئے اور وہ ہمیں یاد ہے، بھولے نہیں۔ نیک نیتی سے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، بدقسمتی سے حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تمام شقوں پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم حکومت سے پاور شیئرنگ نہیں کر رہے بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ سال کے اندر انشاءاللہ تعالی مری دنیا کے کسی بہترین سیاحتی مقام جیسا سیاحتی مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ نہ صرف مری میں کارڈیک سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے، سرگودا ڈویژن کے پہلے کارڈیک نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا۔ 1 سال کے اندر لگتا ہے جنات بنا گئے اس کو۔ خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے، اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت سے لوگوں نے خالی اعلانات کیے، جھوٹے وعدے کیے۔ اعلانات کرنا آسان ہوتا ہے، کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مخالفین پر تنقید، کہا ہم نے بغیر وعدوں کے کام کیے۔ پنجاب میں سیلاب آیا تو ہم دفتر میں نہیں بیٹھے، پنجاب میں اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے جیسا جن کام کر رہے ہوں۔ 2 سال کے اندر مری دنیا کی بہترین سیاحتی مقام ہوگا۔ ماڈل روڈ کی اپ گریڈیشن کی نگرانی نواز شریف خود کر رہے ہیں۔ مری میں سیاحت کے فروغ کے لیے ٹرین چلانے کا اعلان، سیاحوں کو اپنی گاڑیوں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔